ایک حصہ بہرحال بیٹی کی تربیت کا ہے کہ جو بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ سوشل میڈیا نے قوم اور نسلوں کو برباد کر، جہاں فائدے ہیں مجلس کا جانا، ایجوکیشن، آن لائن، بہت سارے فائدے ہیں یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دوسری طرف فساد، برائیاں، گناہ، یہ سب آسان ہو گیا ہے، یہ سستا ہو گیا ہے۔ نامحرم کے ساتھ رابطہ ہونا، اب انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ انسان کس سے بات کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ یہ سارے حدود جو تھے اسلام کے، اسلام تو اتنا حدود کا پابند ہے کہ یہ حکم دیتا ہے کہ جب اگر گلی سے گزر رہے ہو، کسی کے دروازے کا کھلا ہوا ہے تو اس کے گھر میں جھانکو مت۔ اگر چھت پر جاتے ہو، فقہ کے اندر احکام ہے، اگر تم اپنے چھت پہ جاتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کو بتا کر اپنے چھت پہ جاؤ۔ کیوں؟ پتہ نہیں ان کی ماں بہن بیٹیاں بغیر حجاب کے اپنے گھر کے اندر ہو۔ کتنا اسلام حدود کی پاسداری بیان کرتا ہے۔ خاتون کو اتنا پابند کر رہا ہے کہ ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جس سے نامحرم جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو۔ مسکرانا یا گفتگو کرنا، یہ فقہ خدا بہتر جانتا ہے۔ خاتون کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی نامحرم سے گفتگو کرے تو اس کا لہجہ ایسا ہو کہ سامنے والے کے دل میں کوئی غلط خیال پیدا نہ ہو، کرخت لہجے میں بات کرے۔ یہ احکامات ہیں۔ اب آپ بولیں گے کیسے؟ خدا بہتر جانتا ہے۔ جب خدا قرآن میں سورہ نور کے اندر کہہ رہا ہے رسول اپنی خواتین کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو جو ہے وہ چادر یعنی حجاب کے اندر رکھو، تو خدا بہتر جانتا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ اس ہیرے کی کس طرح سے پرورش کرنی ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے معاشرہ اس کو پسند کرتا ہے، اسے پروموٹ کرتا ہے جو سب سے زیادہ بے حیا ہے، جو سب سے زیادہ بے پردہ۔ آپ کے سامنے آج میڈیا کن لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے؟ آج میڈیا جو ہے وہ کن لوگوں کو اسٹیج پہ بٹھاتا ہے؟ آج بہت معاشرے میں کم ایسی خواتین ہیں کہ جنہوں نے کوئی، ایسا نہیں ہے کہ اچیومنٹ نہ کریں، ایجوکیشن نہ کریں، پروفیشنل کیریئر نہیں ہونے، سب کچھ ہونا چاہیے۔ اسلام کہیں منع نہیں کرتا، اسلام کوئی بیریئر نہیں لگاتا، لیکن پہلی چیز جس کی اسلام توجہ دیتا ہے وہ گھر ہے۔ اگر گھر خراب ہو رہا ہے تو پھر کوئی بھی چیز فائدہ مند نہیں ہے عزیزان محترم۔ تو یہاں پر فاطمی کردار ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ ارتباط معاشرے کا دیکھنا ہے تو بیوی سے پوچھیں، ان سے بہتر تو کوئی خاتون نہیں، کوئی کردار نہیں۔ نابینا شخص گھر میں آتا ہے رسول خدا کے ساتھ تو بیوی حجاب کو کامل کرتی ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں بیٹا وہ نابینا ہے، کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ خوب کتنا انسان کی نگاہیں امپورٹنٹ ہیں، مگر اتنا ہی آج ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ انسان کے ہاتھ میں یہ جو مصیبت ہے یہ کتنا انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے۔ دوسری طرف جب بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ بتائیں کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے، تو بیوی کیا فرماتی ہیں؟ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے، کیونکہ بہرحال ابتدا گناہ کی نگاہوں سے ہوتی ہے۔ اگر پہلی نگاہ میں ہی انسان خوف خدا رکھ لے تو خود بخود چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور معاشرہ آپ کے سامنے ہے عزیزان محترم، پہلی چیز یہی ہے تربیت، اور انسان اس تربیت کے ساتھ ہی اپنے گھر کو بہتر کر سکتا۔ دوسری چیز خاتون کے کردار میں اس کا زوجہ ہونا، اس کا لائف پارٹنر ہونا، اس کا ہمسر ہونا ہے۔ جب ایک خاتون اپنے گھر میں جاتی ہے تو وہاں اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ شوہر اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کی آنے والی نسل اس کی پہلی ذمہ داری ہے، اس کا وہاں کردار کیسا ہے۔ بیوی جب اپنے گھر میں جا رہی ہیں، آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے صدر اسلام کے اندر اتنی دولت، اتنے خزانے نہیں تھے۔ رسول خدا کے حالات بھی آپ کے سامنے تھے، مدینہ کے حالات، کس طریقے سے مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کرتے ہیں۔ جب بیوی کی شادی ہوتی ہے تو چند چیزیں ہیں کہ جو مولا کائنات کے گھر کے اندر ہیں۔ قریش کی خواتین نے خاتون اول کو تانے دیے کہ اتنے آپ کے رشتے تھے مگر آپ نے علی کا انتخاب کیا کہ جس کے گھر کی دیواریں بھی کچی ہیں،
لیکن بیوی یہی فرماتی ہیں کہ میں نے علی سے بہتر شوہر کسی کو نہیں پایا۔ اب یہاں اللہم صلی علی محمد۔ تو آج کیا ہم اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دے رہے ہیں کہ جب وہ کل کو کسی کے گھر جائیں، اور مشکلات اور سختیاں تو سب کے لیے، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ایک شخص ایسا ہے کل اس کے ساتھ کوئی پریشانی ہوگی پریشانی ہے، زندگی ہے۔ تو مصیبتوں کے اندر کردار ادا کرنا اصل کردار ہے۔ جب انسان کے اوپر مشکل آئے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصل کیفیت کیا ہے، اور اس کا رابطہ خدا کے ساتھ کیسا رابطہ ہے، کتنا بہترین رابطہ ہے کہ گھر کے اندر کچھ نہیں ہے۔ جب مولا کائنات کو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں نہیں ہے تو فرماتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ جو چیز آپ کے لیے سخت ہو میں آپ سے تقاضا کروں۔ یہ کردار آج معاشرے میں کہاں ہے؟ آج تو آپ کے سامنے ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھی پبلک کی ڈیمانڈ ختم نہیں ہوتی ہے۔ انسان جو ہے وہ مشکلات میں، قرضوں میں دبا ہوا چلا جاتا ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے یہ سب پہلی تربیت کے اثرات جو ہیں وہ زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی خاتون کا شوہر کردار اس کا اچھا نہ ہو، اخلاق اس کا نہ۔ صدر اسلام گزرنے کے بعد کسی ایک خلیفہ کے دور کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک وزیر تھا، گزر رہا تھا کہیں سے عرب کے ریگستان سے، تو شدید رستے میں اس کو پیاس لگی، دیکھا اس نے ایک جگہ خیمہ لگا ہوا ہے، اور وہاں دیکھا تو ایک عرب خوبصورت سی خاتون تھی، بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے تقاضا کیا اس نے پانی کا، اس نے کہا پانی نہیں ہے، دودھ ہے، اگر پینا ہے تو پی لو۔ اس کو دیا گیا۔ بہرحال اس نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پہ آیا، عمر بھی زیادہ ہے، شکل بھی اچھی نہیں ہے، اترتے ہی اس کا اخلاق کتنا برا، مگر یہ خاتون مجھے پینے کو پانی نہیں دے رہی تھی، مگر وہ پانی لے کر اس کے پاؤں کو دھو رہی ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ بعد میں نے اس خاتون سے بولا کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور اس شوہر کو دیکھو، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے اور تم اس کے لیے اپنے آپ کو۔ تو کہا مگر تم نے رسول خدا کی حدیث نہیں سنی کہ جو خاتون اپنے شوہر کے اخلاق کو برداشت کرتی ہے خدا اسے قیامت میں کتنی جزا دے گا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بہرحال آج معاشرے میں دونوں طرف ایسے ہی ہے، دونوں کو بہرحال۔ آج تو معاشرہ اتنا فاسٹ ہو گیا ہے، پہلے زمانے میں میاں بیوی میں ناراضگی ہو تو شام تک معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا، ابھی تو ناراضگی ہو تو شام تک تو اپنے گھر جا چکی ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ کمیونیکیشن، یہ موبائل ہے، کہ یہاں ایک پرابلم ہوتی ہے 10-15 لوگوں کو ویسے ہی پتہ چل جاتی ہے۔